السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام وہ ہے جن سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، جس طرح ایک ڈاکٹر کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، جس طرح آپ کے جسم کے لیے، آپ کے شریر کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح آپ کے دین کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے جسم کا ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر آپ کو سردی کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو دوائی علاج کر کے آپ کا صحیح اور بہترین علاج کرتا ہے۔ آپ اگر پریشان رہتے ہیں کسی بیماری کو لے کے تو ایک ڈاکٹر کے پاس آپ وزٹ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور اپنی بیماری کا حال چال بتاتے ہیں، اور وہ جس طرح کہتا ہے اسی طرح آپ کرتے ہیں۔ اگر وہ دوائی کو دن میں 3 بار لکھتا ہے تو آپ اس کو 3 بار لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کسی چیز سے منع کرتا ہے آپ اس سے رک جاتے ہیں، آپ پرہیز کرتے ہیں، وہ چیز کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کسی چیز کے لیے آپ کو صلاح مشورہ دیتا ہے تو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کا مشورہ دیتا ہے تو آپ کو وہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے آپ کو روکتا ہے تو آپ کو اس چیز سے رک جانی چاہیے۔ جس طرح ایک جسم کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح دین کا ایک ڈاکٹر، ایک عالم دین ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی چیز پہ منع کرتا ہے تو آپ کو رک جانا چاہیے۔ وہ آپ کو آپ کے دین کو صحیح اور بہترین طریقے سے گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ وہ آپ کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزاری ہے۔ ٹھیک اسی طرح، اسی نہج پہ، اسی طریقہ پہ آپ کو آپ کے دین پہ چلانے کے لیے، آپ کو گزارنے کے لیے، آپ کو تربیت دینے کے لیے ہر چیز کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہے جائز ناجائز، حلال حرام، آپ کو ہر چیز بتایا جاتا ہے۔ دین کا ڈاکٹر ایک عالم ہے، آپ اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ اس کی قدر کرنے کے بجائے ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ طعنے اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے، کم سے کم آپ ان سے نفرت تو نہ کیجیے۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ کم سے کم ان سے نفرت مت کیجیے۔ وہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، آپ کے لیے نمازوں کی تیاری کرتا ہے۔ آپ کے مسجد میں آنے کے بعد ہر چیز ایک بہترین ترتیب میں دکھتی ہے۔ وہ اس لیے دکھتی ہے کیونکہ آپ سے آنے سے پہلے ساری تیاریاں ہو چکی ہوتی ہے۔ اذان ہونے کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے، آپ کے وزٹ کرنے سے پہلے، مسجد میں داخلے سے پہلے ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہے۔ جھاڑو سے لے کے، صفائی سے لے کے، پانی سے لے کے، ہر چیز تک آپ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا کوئی نوکر نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے۔ آپ ان کو نوکر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ وہ اللہ کا خادم ہے، وہ دین کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو مجبوری میں بہت سارے طعنے سنا دیتے ہیں۔ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے ان کی حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اور ان کو موٹیویشن کرنے کے بجائے آپ انہیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ دینے کے بجائے دیتے کیا ہیں؟ طعنے دیتے ہیں۔ انہیں کچھ بہترین عطیہ انعام دینے کے بجائے آپ ان کو تحفے میں طعنے دیتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس آمدنی کے بہت سارے ذرائع ہیں، پھر بھی گھر کے خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔
آپ کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بڑی مشکل سے پورا ہوتے ہیں، اتنے خرچے کے باوجود، اتنے آمدنی کے باوجود، لیکن ان کے پاس صرف ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے جو آپ خیر اہل حضرات سے تعاون سے پورا ہوتا ہے، اور ان کو دی جاتی ہے کیا ایک صرف تنخواہ، اور اس میں بھی سالوں سال اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو اضافہ کیجئے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے اور ایک کی جگہ 2 دیجئے، اس سے یہ ہوگا ان کا حوصلہ افزائی ہوگا، وہ دین کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت اویلیبل رہتا ہے۔ آپ ان کی گھر کی پریشانیوں کو بھی دیکھیے، ان کے پاس بھی فیملی ہے، ان کے پاس بھی بچے ہیں، ان کے پاس بھی اسکولوں کی فیس دینا ہوتا ہے، ان کو بھی گھر کے خرچے چلانے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی فیملی کو بھی دیکھیے، ان کے اخراجات کو بھی دیکھیے، آپ ان کی ہر پریشانیوں کو دیکھیے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، اگر آج آپ ان کے لیے کچھ خدمت کرتے ہیں، کچھ عطیہ تحفہ دیتے ہیں، کل قیامت میں آپ کو اس سے بڑھ چڑھ کے ملے گا، کل قیامت میں آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس ایک عطیہ اور تحفہ سے ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے بیڑا پار لگ جائے۔ اگر آپ کسی صدقہ کی نیت سے، کسی عطیہ تحفہ کی نیت سے، کسی خیر کام کی نیت سے اگر دیتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سارے مصیبت جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دل کھول کے دیں اور ان کی فیملی کو بھی سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کو ہدیہ تحفہ دیں، ان کے پاس بیٹھے ان کی پریشانی بھی سنیں، کیا بات ہے امام صاحب، حضرت بتائیں، کچھ تکلیف بتائیں، آپ کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کچھ کمی نہیں ہے، کچھ بیشی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے تو بتائیں ہمیں۔ اور آپ ان کو اپنے حد تک تعاون کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ان کی تعاون کریں، اس سے آپ کا بھی دل میں ایک محبت پیدا ہوگا، ان کے لیے ان کی قدر اہمیت بڑھے گی۔ واللہ کہہ رہا ہوں، جس دن مسجدوں میں اذان بند ہو جائے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آگ برسا دے گا۔ آج بھی ہندوستان کی سرزمین پہ بہت ساری مسجدیں ایسے ہیں جہاں اذان تک نہیں ہوتی، 5 وقت جماعت نہیں ہوتی ہے، میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے شہروں کے گاؤں میں جائیں آپ، وہاں پہ آج بھی مسجدیں ویران ہیں۔ وہ کیوں؟ ہماری کم عقلی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم نے اپنا دین پہ محنت کرنا چھوڑ دیا۔ غیروں نے اغیاروں نے جم کے محنت کی ہے اور اس نے اپنے دین کے لیے ہر چیز قربان کی ہے۔ ہم اپنے دین کے لیے کیا قربان کرتے ہیں؟ اپنا وقت دینے سے قاصر ہے، اپنا مال دینے سے قاصر ہے، اپنا جذبہ دینے سے قاصر ہے، اپنا کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اپنے دین کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اور دوسرے مذہب اور ادیان والوں کو دیکھیں، وہ اپنے دین کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو کوئی محنت نہیں کرتے۔ تو ہمارا دین کیسے ترقی کرے گا؟ کیسے اسلام ہر گھر میں پھیلے گا؟ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، اسلام کے لیے بہت ساری جانیں مال قربان کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتنے خزانے خالی کر دے دین کے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوئی تک نہ چھوٹ جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دین کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر کسی نے دین کے لیے قربانی دی ہے، اور ہم سے آج ہمارے دین کے لیے کیا ہمارے اپنے کے لیے، ہمارا خود کے لیے وقت نہیں نکلتا کہ بیٹھ کے مسجد کے امام صاحب کے پاس یا مدرسے کے علماء دین کے پاس بیٹھ کے کچھ 2-4 منٹ کچھ سیکھ لیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہیں جس کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اذان 5 وقت کی دیتے ہیں، ہر وقت مسجد میں آتے ہیں،
لیکن واللہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ تو ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں پتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا سبحان اللہ کے معنی کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، ان کو نہیں پتا سبحان ربی العالی کا معنی کیا ہے، ان کو نہیں پتا سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں خود جانتا ہوں ایسے شخص کو۔ تو آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، مدارس میں بیٹھے، مکاتب میں بیٹھے، جہاں ہو سکے، جیسے ہو سکے، جس اعتبار سے ہو سکے آپ دین سیکھیں، آپ وقت دیں، اپنی جان بھی دیں، اپنی مال بھی دیں، ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے۔ ایسے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کلمہ گو پیدا ہوئے، ہمیں ہر چیز مل گیا، صحیح ہے ہمیں مل گیا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا، اس نے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس سے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو بن مانگے دین مل گیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی محنتیں ہوتی تھی دین پہ، اکابرین ہمارے اسلاف کتنی محنت کی ہیں دین کے لیے، کتنی قربانیاں دی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، اور ہم تک یہ آسانی سے پہنچ چکے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور بہتر سے بہترین انداز میں اس دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اگر ہم دین کی خدمت کرنے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں مولانا ہم تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا بتائیں مصروفیات اتنی ہیں، مصروفیات رہیں گی جناب، یہ قیامت تک مصروفیات رہیں گی، آپ کے قبر میں جانے تک یہ مصروفیات رہیں گی۔ یہ مصروفیات اس وقت تک ختم ہوگی جب تک آپ کی آخری سانس نہ چلے، جب تک یہ مصروفیات رہیں گی۔ اس لیے مصروفیات میں رہتے ہوئے آپ کو کرنا ہے، آپ کو ڈیوٹی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، آپ کو آفس میں جاتے ہوئے کرنا ہے، آپ کو اپنی کاروبار میں کرتے ہوئے کرنا ہے، آپ کو تجارت میں کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ وہاں پہ کریں، 2 کلمہ 2-4 حدیثیں سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق بنے۔ اگر آپ ایک آیت سیکھ لیتے ہیں تو دوسروں تک اس آیت کو پہنچائیے اور اس کا ثواب ملے گا۔ آپ بیٹھے علماء کرام کے پاس، آپ بیٹھے مسجدوں کے اماموں کے پاس، آپ بیٹھے مدارس میں حفاظ و علماء کے ساتھ، آپ سے کیوں نہیں ہوتا یہ سب؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا کی ضرورتوں کو کام سمجھ لیا، آپ نے دنیا کی ضرورتوں کو اپنے مقاصد بنا لیا، جبکہ آپ کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا مقصد حیات، ان کا مقصد صرف ایک میری بندگی ہے۔ اور آپ نے اپنی مقصد کو کیا بنا لیا؟ روزی کمانا اور اپنے پاس کھانا، بس یہی زندگی ہے ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، مرنا ہے، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے قبر کی وہ اندھیری رات یاد آئے گی جب پوچھے گا من رب، آپ کا رب کون ہے، آپ کا محمد کون ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ ہم اس وقت تک جواب نہیں دے پائیں گے جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایمان والا اور ایک صحیح دین اور ان الدین عند اللہ الاسلام والا کام نہیں کریں گے۔ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو حکم ربی ہے، حکم رسول ہے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم کل قیامت میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہو جائیں گے۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے۔ مجھے اس چیز کی بہت فکر ستاتی ہے کہ واللہ ہمارا زندگی کس طرح گزر رہا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ ہم کیا کہیں، کیا بتائیں، اپنا دکھ درد کیسے شیئر کریں؟ کھانے کمانے میں لگی ہوئی ہے ہماری زندگی، کھانے اور کمانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہمیں کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک ایک سوال پوچھے گا، ہم سے ہمارے اولادوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم نے آپ کو اولادیں دی، آپ ان کو تربیت کیوں نہیں دیے؟ آپ نے ان کو ہمارے بارے میں پڑھایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تم نے اس کی کتنی پاسداری کی؟ میں نے تمہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب شدہ امتی بنایا، تم نے اس کا کتنا پاس و لحاظ کیا؟ جس نبی نے
آپ کے لیے طائف میں پتھر کھائے ہوں، جس نبی نے آپ کے لیے راتوں کو رویا ہو، جس نبی نے آپ کے لیے پیر میں سوجن کر لیے ہوں، آپ کے لیے روتے روتے سجدے میں گر پڑے ہوں، جس نبی نے آپ کے لیے در بدر بھٹکے ہوں، آپ نے ان کو کیا صلہ دیا؟ جس نبی نے آپ کے لیے امتی امتی کرے گا جب میدان محشر میں جہاں کنی کا وقت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی۔